ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم۔ صدق الله العظيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجرات مدنی سورت۔ یہ بات آپ کے سامنے پہلے بھی کئی مرتبہ آئی ہے کہ مکی اور مدنی صورتوں میں جو قرآن پاک کو تقسیم کیا جاتا ہے یا دو قسمیں کی جاتی ہیں صورتوں کی، یہ زمانے کے اعتبار سے ہیں، جگہ کے اعتبار سے نہیں ہیں۔ ہجرت مدینہ سے پہلے کا جو قرآن کا حصہ نازل ہوا وہ مکی ہے۔ مدینہ منورہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، اس کے بعد قرآن کا جو حصہ نازل ہوا وہ مدنی ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ مدنی صورتوں میں زیادہ تر احکامات کا ذکر ہے، جیسا کہ یہ صورت ہے، یہ معاشرتی احکامات کے بارے میں بہت ہی بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ بڑے معاشرتی احکامات اس صورت کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان ہیں، اور عام طور پر یہی کہا جاتا ہے اگر ہم فی زمانہ اپنے معاشرے کے حالات کو دیکھیں، کسی کو نہ کہیں، اپنے حوالے سے دیکھیں، اپنی برادری میں، خاندان میں، اپنے علاقے میں، تو آپ کو ہمارے جو معاشرتی جھگڑے آپس کے نظر آئیں گے، اختلافات، اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے اس صورت کے اندر جو اللہ جل شانہ نے احکامات دیے ہیں معاشرے کو سنوارنے کے، معاشرے کے امن و سکون کے، ہم نے وہ احکامات پر عمل چھوڑ رکھا ہے۔ وہ احکامات کل انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی۔ آج جو آپ نے آیات سنی ہے سورہ حجرات کی، عام طور پر اس سورہ حجرات کو مضمون کے اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے گا، قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں شروع ہو رہی ہیں یہاں سے، اور اگلی صورت سے آخری منزل بھی شروع ہو رہی ہے سورہ قاف سے۔ اس کے بعد دو رکوع، تین رکوع، دو رکوع، تین رکوع، اس سے زیادہ طویل صورتیں نہیں، مختصر صورتیں ہیں۔ اسی لیے آپ کو میں نے شاید ایک دفعہ بتلایا تھا، قرآن پاک کی صورتوں کو بھی کچھ تقسیم کیا جاتا ہے۔ شروع کے اندر 7 طوال ہیں، 7 طویل ترین صورتیں، اس کے بعد معین کہلاتی ہیں جس میں 100 سے زائد آیات ہیں، اس کے بعد مثانی آتی ہیں، اور اس کے بعد یہ صورتیں جو بعض نے اسی سے لکھا ہے سورہ حجرات سے، بعض حضرات سورہ قاف سے لکھتے ہیں کہ یہ جو صورتیں اخیر تک قرآن پاک کے اخیر تک صورتیں آئیں گی، یہ کہا جاتی ہیں مفصلات۔ پھر ان مفصلات کی 3 قسمیں کی جاتی ہیں، طوال مفصل، اوساط مفصل، اور قصار مفصل۔ طوال مفصلات اس سورہ حجرات سے، یا بعض کے قول میں سورہ قاف سے، اگلی صورت ہے 2 رکوع کے بعد وہاں سے شروع ہوں گی، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں۔ تو اس صورت میں 2 طرح کے مضامین ہیں۔ پہلا مضمون جو آج آپ نے چند آیات سنی ہیں، اس میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے حوالے سے، ادب نبوی کے بارے میں بہت ہی بنیادی تعلیمات ہیں، اور اتنا جھنجھوڑا گیا ہے ایمان والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے حوالے سے کہ الفاظ بہت ہی سنگین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمل ضائع ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، سینس بھی نہ ہو، تم سمجھتے رہو کہ جی ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بے ادبی کی وجہ سے کہیں تمہارے عمل ضائع نہ ہو جائیں۔ اس حوالے سے آج کی آیات کے اندر ذکر ہے۔ پہلی جو 3-4 آیات آج آپ نے سنی ہے، اس کے شان نزول کے حوالے سے میں ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو الفاظ کا جو ترجمہ صحیح سمجھ آئے گا انشاءاللہ۔ پہلی آیت کے حوالے سے یہ لکھا ہے، 2 واقعات ہیں۔ اصل میں لا تقدمو کے جو الفاظ ہیں نا، پہلے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدمو، قدم یقدم تقدیم، باب تفعیل سے بھی ہے، باب تفاعل سے بھی، عربی گرامر کے اعتبار سے دونوں معنی ہے۔ لہٰذا کئی واقعات ہیں جو کتابوں میں تفاسیر میں لکھے ہیں احادیث کے حساب سے، وہ سارے واقعات یہاں پر منطبق ہو سکتے ہیں۔ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ لا تقدمو کا مطلب یہ ہے کہ تم آگے نہ کرو، آگے کوئی عمل نہ کرو، پہلے سے کوئی کام نہ کرو۔ کیا مطلب؟ میں عرض کر رہا ہوں کئی واقعے، میں صرف ایک عرض کر رہا ہوں۔ ایک صحابی کے حوالے سے آتا ہے کہ عید الاضحیٰ کا موقع تھا، جیسے اب عید الاضحیٰ آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید فرما کر جب تشریف لائے واپس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کسی گھر سے نا گوشت پکنے کی وجہ سے اوپر دھواں ہوتا ہے، خوشبو آ رہی۔ سادہ دور تھا، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، 2 کمروں کے کچے مکان تھے، چمنیاں جیسے آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، ہم بھی شروع میں، اب تو خیر وہ تصور ہی ختم، گاؤں میں بھی وہ تصور ختم ہوتا جا رہا۔ تو گاؤں خوشبو آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابھی تو قربانی ہوئی نہیں، نماز پڑھ کر آئے، اب قربانی ہوگی، صفائی ہوگی، گوشت بنے گا۔ پوچھا تو ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو پہلے قربانی کری نماز سے پہلے۔ اور لکھا ہے مفسرین نے کہ وہ صحابی، انہیں بڑا شوق تھا، جذبہ تھا کہ گوشت بناؤں گا، اور یہ بھی ان کو جذبہ تھا کہ ان کے ارد گرد ہمسائے میں بہت سے لوگ ذرا ضرورت مند تھے، ان کی کوشش تھی جلد سے جلد میں ان کو یہ گوشت پہنچاؤں۔ نیت بڑی اچھی تھی بظاہر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوتی، اس طرح کا مضمون سمجھایا۔ بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو اب اور کوئی جانور نہیں قربانی کے لیے۔ انہوں نے کہا جی ایک بکری ہے، چھوٹی عمر کی، وہ ہے، اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے آپ سے ارشاد فرمایا کہ اچھا تم اسے ہی قربان کر دو، لیکن یہ صرف تمہارے لیے خصوصیت ہے، اب آئندہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ اس کو حجت بنا کے کہے کہ جی آئندہ بھی ہم چھوٹی عمر کی قربانی کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ ان صحابی نے چونکہ نماز سے پہلے غلط فہمی سے، اچھی نیت سے بظاہر قربانی کر لی تھی، تو آپ سے ارشاد فرمایا کہ نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوتی۔ لہذا جس شہر میں شہری آبادی ہے جہاں قربانیاں ہوتی ہیں، اب آگے آ رہا ہے، ایک مہینہ بھی نہیں ہے، 15-20 دن ہے انشاءاللہ، تو اس میں شہری آبادی کے اندر اگر شہر میں کسی جگہ بھی نماز ہو چکی ہو، کسی جگہ بھی، تو وہاں آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ جب آپ نماز خود پڑھیں اپنے علاقے میں، جہاں بھی آپ نے نماز پڑھنی ہے نماز پڑھیں، نماز کے بعد قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے، پھر آپ جانور قربان کریں۔ تو ایک مفہوم یہ ہے کہ ایمان والوں کو کہا گیا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، دیکھو پہلے سے کوئی کام نہ کر لو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ کے۔ ابھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہیں کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بھی اجازت دی اس کی، نہ وقت ہوا، پہلے سے تم نے قربانی کر لی۔ ایک یہ مفہوم بھی ہے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ آگے نہ بڑھو، پہلے سے نہ کرو بلکہ آگے نہ بڑھو، اس کا معنی ہے کیا؟ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں واقعات ہیں کہ باہر سے وفود، اور یہ چونکہ مدنی صورت ہے، مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد، اور مدنی صورت بھی تقریباً اخیر کی صورتوں میں اس کا آتا ہے، نمبر بھی دیکھ لیجئے 106 نمبر ہے، 114 صورتوں میں سے 106 نمبر پہ یہ صورت نازل ہوئی ہے، گویا 105 صورتیں پہلے نازل ہو چکے۔ باہر سے مختلف وفد آیا کرتے تھے مدینہ، لوگوں کے وفد آ رہے ہیں، مسجد نبوی میں ٹھہر رہے ہیں، آ رہے ہیں، اس میں ایمان لا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحتیں لے رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں۔ جب کوئی وفد آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ وفد کی واپسی سے پہلے ان میں سے کسی ایک کو امیر منتخب فرما دیا کرتے تھے، بھئی یہ امیر ہے، یہ اب جائیں گے اور یہ جا کر ان سے رابطہ رہے گا ہمارا، یعنی مسلمانوں کو ان سے رابطہ ہوگا، یہ سب کے ذمہ دار ہوں گے، کوئی نئی بات ہوگی، نیا احکام ہوگا، ہم ان تک پہنچائیں گے، یہ آگے اپنی قوم تک پہنچا دیں۔ ایک امیر منتخب فرماتے تھے، اسی میں ایک قبیلے کے لوگ آئے، بعض کہتے ہیں قبیلہ بنو تمیم کے لوگ تھے، اور کوئی بھی ہو سکتا، وہ آئے اور ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صحابہ سے مشورہ لیا کہ تم بتاؤ کسے امیر بنایا جائے،
نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فیصلہ فرمایا، بعض صحابہ نے اپنے طور پر رائے دینا شروع کر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خیال میں یہ جو صحابہ نے انہیں امیر بنایا جائے۔ دوسرے صحابی نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابی میرے خیال میں زیادہ بہتر ہیں، ان کو امیر بنایا جائے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بھی صحابی سے رائے پوچھی صحابہ سے، نہ اپنی رائے ظاہر کی، خود سے صحابہ نے رائے دینا شروع کر دی۔ تو اس میں کہا گیا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، خود سے آگے بڑھ کر رائے نہ دو۔ ہاں، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں یا مشورہ شروع ہو جائے، جیسے رائے دی اور اس کے بعد سب دے رہے ہیں، پھر تم بھی رائے دے سکتے ہو۔ تو لہٰذا اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا، اس آیت میں آپ غور کریں، اللہ اور اس کے رسول سے، وہ رائے تو دی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے پہلے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کو اکٹھا ذکر کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا ایسا ہی ہے جیسے اللہ سے آگے بڑھنا۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، اس نے ساری باتیں سن لی ہیں اور جانتا بھی ہے کہ غلط فہمی سے ہوا ہے، قصد و ارادے سے جان بوجھ کر کسی نے نہیں کیا۔ آگے آ رہا ہے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، معافی ہے، سب ذکر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو مخاطب بھی اللہ نے کس سے کیا؟ یا الذین آمنوا۔ اللہ نہ کرے اس کا خدا نہ خواستہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ایمان ختم ہو گیا، ہیں ایمان والے، ایمان والے ہیں، ان کو کہا گیا ہے کہ ذرا احتیاط کرو۔ میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے حوالے سے۔ دوسری آیت میں کیا ہے؟ وہاں بھی یہ آیت اور اس سے اگلی آیت، اس میں کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ اور یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے، یا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ پوری آیت آپ کو اللہ نے سعادت دی ہوگی۔ اگرچہ وہ مقام ایسا ہے کہ وہاں بندے کی نگاہ اٹھتی تو نہیں ہے، حقیقت بھی ہے نہیں اٹھتی، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کی جہاں جالیاں ہیں، معاجہ شریف جہاں آپ سلام پیش کرتے ہیں، ان جالیوں کے بالکل اوپر جہاں جالی ہیں، اس کے اوپر یہ آیت بڑے واضح الفاظ میں لکھی ہوئی، یہی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ اور وہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تو وہاں تو بہت ہی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی لیے درود شریف بھی جب آپ پڑھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بڑے آہستہ آواز میں، سرگوشیوں میں، آہستہ آہستہ۔ ادب بہت ضروری ہے، چونکہ آگے الفاظ بڑے سنگین ہیں، وہ بھی آگے آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے عمل ضائع ہو جائیں اس بے ادبی کی وجہ سے۔ تو اگلی آیت میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا معنی بھی ایک تو وہی مفہوم ہے کہ آوازیں بلند ہو گئی تھیں، اور ایک اور واقعہ بھی لکھا ہے قبیلہ بنو تمیم ہی کے حوالے سے، ان کے حوالے سے ہے یا بعض اور حضرات تھے، یہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور قرآن نے ان کو کہا ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں تھے، دیہاتی لوگ تھے کچھ، یہ آئے اور انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا شروع کر دیا زور زور سے۔ ظہر کا غالباً وقت تھا، ظہر کا وقت یا اس کے بعد کا وقت تھا، یہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرماتے۔ اس سورت کا نام بھی سورہ حجرات ہے، حجرتن کی جمع حجراتن۔ حجرہ اصل میں کہتے ہیں چھوٹے کمرے کو جس سے چار دیواری ہو، اور چار دیواری کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے مختلف حجرے تھے، 9 حجرے وہاں پر بنے ہوئے موجود تھے۔ تو وہ جو حجرے بنے ہوئے تھے، یہ آئے اور آ کر نہ حجروں کے باہر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زور زور سے آوازیں دینا شروع کر دی، اور آوازیں بھی یا ایھا النبی کے ساتھ نہیں تھی، اے یہ نبی اے رسول، نام لے کر کہا۔ اور بعض کتابوں میں وہ الفاظ لکھے ہیں کہ یا محمد اخرج علینا، یا محمد اخرج علینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیے ہمارے پاس، ہمیں کچھ بات پوچھنی ہے، جیسے عام لوگوں کو آوازیں دیتے۔ قرآن نے بھی وہی کہا، کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم ایک دوسرے کو زور زور سے پکارتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ پکارے۔ آگے وہ لفظ ہے پھر، ایسا نہ ہو تمہارے عمل ضائع ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، تمہیں احساس بھی نہ ہو، تم یہی سمجھتے رہو کہ ہم نے تو بڑا اچھا کام کیا ہے، ہم نے کون سا غلط کام کیا۔ حالانکہ یہ بے ادبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنا سنگین گناہ ہے، کہیں لاشعوری کے اندر بے خیالی میں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ اچھا، جب یہ آیات نازل ہوئی، کئی صحابہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی ہے،
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے، اور حضرت عمر فاروق بھی، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اب جب بات کریں گے نا تو بالکل سرگوشیوں میں کریں گے، کہیں ہماری آواز بلند نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو ہمارے عمل ضائع ہو جائے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور ایک صحابی ہیں حضرت ثابت بن قیس، ان کو خطیب صحابہ بھی کہا جاتا ہے، صحابہ میں بہترین خطیب ثابت بن قیس، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں جو خطیب انبیاء مشہور ہیں وہ حضرت شعیب علیہ السلام، خطیب الانبیاء۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اور ہر نبی بہترین خطیب تھے، بعض کہنے والے تھے، لیکن جو مشہور ہیں کتابوں میں لکھا ہے خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، اور خطیب صحابہ میں جو سب سے مشہور خطیب حضرت ثابت بن قیس، یہ وہ صحابی ہیں۔ اچھا، اور یہ واقعہ بھی ذہن میں رکھیں، پھر میں ان کا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ جب یہ قبیلہ بنو تمیم والے آئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باتیں ہوتی تھیں تو وہ باقاعدہ مقابلہ کرتے تھے، چونکہ شعر و شاعری کا دور تھا، عربوں کو اپنی زبان دانی پہ بڑا ناز تھا، تو اشعار کا بھی مقابلہ ہوتا تھا، وہ اپنے شاعر لے کر آتے، ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض شاعروں کو بھیجتے، حسان بن ثابت، دیگر حضرات۔ اس سے پہلے وہ وعظ و نصیحت بھی کرتے تھے، تو یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت بن قیس کو بھیجا کرتے تھے، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اب ان کی آواز بھی بڑی بلند تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کی فطری طور پر آواز بلند ہوتی، انہوں نے ان کو واعظ بھی کیا تھا۔ اب جب یہ آیات نازل ہوئیں تو ثابت بن قیس تو اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور رونے لگے، مسجد آنا بھی چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی وہ ثابت نظر نہیں آ رہا ہے، بعض کتابوں میں لکھا ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا نام بھی ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہمسائے ہیں، لیکن بیماری کا مجھے نہیں پتا۔ یہ گئے یا بعض اور صحابہ گئے، جا کے پوچھا بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، روئے جائے، کہنے لگے مجھے لگتا ہے یہ آیت میرے بارے میں اتری، چونکہ میری آواز بڑی بلند ہے، میں بڑا زور سے بولتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابھی میں نے ان کو تقریر بھی ان کے سامنے کی تھی، تو مجھے تو ڈر ہے کہیں یہ آیت میرے بارے میں نہ ہو، اور روئے جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ کو اطلاع ملی آپ سے ارشاد فرمایا ان سے کہو ان کے بارے میں نہیں ہے، وہ تو جنتی آدمی ہے۔ بعد میں صحابہ ان کو دیکھ کر کہا کرتے تھے وہ دیکھو وہ جنتی جا رہا ہے، وہ دیکھو وہ ثابت جا رہا ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ تو جنتی ہے، شک کی کوئی نہیں۔ یہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں لکھا ہے بعد میں جب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کرتے تھے تو بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑتا تھا بھئی سمجھ نہیں آئی دوبارہ کہو، اتنا آہستہ ہو گئے تھے۔ اور یہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب جنگ یمامہ ہوئی مسیلمہ کذاب کے خلاف، اس لشکر میں شریک ہوئے اور وہاں پر اللہ نے ان کو شہادت کی موت سے نوازا۔ یہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بھی تو ان کا معمول یہ تھا، اس آیت کو دیکھ کے وہ سمجھتے تھے کہ شاید میرے بارے میں اتری۔ اگلی آیت میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، غزہ یغزو پست رکھنا، جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یعنی آوازوں کو بلند نہیں کرتے، وہ کون لوگ ہیں اصل میں؟ ان کا مقام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ ہم کہتے ہیں نا امتحان، امتحان کا مطلب ہوتا ہے جانچنا، امتحان میں بھی جانچا جاتا ہے، اس کی صلاحیت کو جانچتے ہیں کہ یہ بچہ کس معیار پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا تقوی کے ذریعے جانچ کر لی ہے، امتحان لے لیا ہے۔ کن لوگوں کا؟ جو اپنی آوازوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پست رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بڑی مغفرت ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ لہٰذا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر مبارک جب بھی ہو، معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، درود شریف پڑھنے کا بھی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے، سب سے بڑی سعادت ہے، تو وہاں پر بھی کوشش کریں بلند آواز سے چیخ کے نہ پڑھیں، بہت معذرت کے ساتھ، چونکہ میں پھر کہہ رہا ہوں اب الفاظ بڑے سنگین ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم محبت میں کر رہے ہو اور تمہارے عمل ضائع ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ وہ صحابہ تو اتنا ڈرتے تھے، اس کے بعد اپنی آواز بھی نہیں نکالتے تھے، بڑے پست ہو جاتے تھے۔ ہمیں بعض اوقات محبت سے کسی کو سمجھائیں بھائی درود آپ پڑھ رہے ہیں، اچھی بات ہے، پڑھیں، آہستہ آواز پہ پڑھیں، محبت سے پڑھیں، عقیدت سے پڑھیں، تصور قائم کر کے پڑھیں۔ وہ اجتماعی طور پر زور سے لے کے ساتھ چیخ کے پڑھنا مناسب نہیں۔
احتیاط کرنی چاہیے۔ قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھیں، اس میں الفاظ بڑے سخت ہیں۔ تو اگلی اس میں کیا ہے کہ جو لوگ آوازیں پست رکھتے ہیں اللہ نے ان کو جانچ لیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آخری آیت یہ ہے جو آج آپ نے سنی، انہی کے بارے میں جو میں نے عرض کیا نا، کچھ لوگ آئے وہ کمرے کے پیچھے سے پکارنا شروع کر دیے، جیسے دروازے کے باہر سے چیخ چیخ کے پکارنا شروع کر دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئیے، ہمیں مسئلہ بتائیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں حجرات کے باہر سے، ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ یہ بیچارے عقل نہیں رکھتے، اور اکثر، سارے نہیں، ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو عقل و شعور نہیں رکھتے، یعنی انہیں ابھی ادب آداب کا پورا پتہ نہیں ہے، دیہاتی لوگ ہیں۔ انہیں کہا جا رہا ہے اگر یہ صبر کر لیتے، ولو انہم، قرآن کہہ رہا ہے اگر یہ صبر کر لیتے، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آتے باہر، خود باہر تشریف لاتے، انتظار کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آوازیں کیوں دینی شروع کی؟ اگر یہ انتظار کرتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آتے، یہ ان کے لیے بہت ہی بہتر تھا۔ چلیں وہ تو ہو گیا ناواقفیت میں، بعد میں ہمیں بھی یہی تعلیم ہے کہ اس موقع پر، اور یہاں سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بڑا بزرگ ہے دین کے احساس پہ، یا ویسے بھی کوئی بڑا اگر بزرگ آدمی ہے، استاد ہے، باپ ہے، یا اور کوئی بزرگ ہیں، ان کے حوالے سے بھی ادب کا یہی تقاضا ہے کہ چیخ چیخ کے ان کو پکارنا، ایسے جیسے عام بندے کو ہم پکارتے ہیں اور ان کو اپنی طرف متوجہ کرنا، کھینچ کھینچ کے ایسا نہ کریں۔ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ ان کا انتظار کریں۔ اور آخری لفظ کیا ہے کہ چلے اگر ان سے غلطی ہو بھی گئی ہے تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ ہم سے بھی اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی غلطی سے ہو جائے، جان بوجھ کے تو انسان نہیں سوچ سکتا، غلطی سے ہو جائے، فوراً جب خیال ہے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کے اعمال ضائع ہو جائے اور ہمیں شعور بھی نہ ہو۔ اسی لیے میں نے عرض کیا ہے کہ وہاں یہ الفاظ واضح طور پر لکھے ہیں، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے، ایسا نہ ہو تو ہمارے عمل ضائع ہو جائے۔ ترجمہ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم آگے نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، واتقوا اللہ، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، پھر ایمان والوں کو خطاب ہے کہ اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اردو میں بھی کہتے ہیں صوت، اصوات اس کی جمع، تم نہ بلند کرو اپنی آوازوں کو فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ آگے اپنی آوازوں کو اونچا کرو۔ اس کے دونوں مفہوم ہیں، ایک مفہوم تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود سے رائے دینے کی کوشش نہ کرو، خاموشی رہو، اور دوسرا معنی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی اونچی بولنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی جائے، ایسا بھی نہ کرو۔ آگے وہ الفاظ ہیں، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور نہ بلند کرو ان کے لیے قول کو، ان کے سامنے بات کو بلند نہ کرو، کیسے؟ کَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جیسے بلند کرتے ہو تم بعض بعض کے لیے، جیسے ایک دوسرے کے لیے بڑی بلند آواز سے آوازیں دے دے کے پکارتے ہو دوسروں کو، اس طرح عام لوگوں کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیخ چیخ کے آوازیں نہ دو۔ اب وہ الفاظ ہیں، ان تحبط اعمالکم، اللہ معاف فرمائے، ایسا نہ ہو کہ حبط ہو جائیں، ضائع ہو جائیں تمہارے اعمال، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو، تمہیں احساس بھی نہ ہو۔ اور یاد رکھیں یہ ایمان والوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، مفسرین نے وضاحت کی ہے، منافقین کے بارے میں نہیں ہے، چونکہ منافقین تو جان بوجھ کر کہتے تھے، انہیں تو شعور تھا اس بات کا، ہم جو کہہ رہے ہیں ہمارا مقصد یہی ہے، لیکن ایمان والے غلط فہمی سے، غلطی سے کہہ دیتے تھے، شعور نہیں ہوتا تھا، انہی کو کہا جا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے ہر قسم کی بے ادبیوں سے، اللہم آمین۔ ان الذین یغضون اصواتہم، بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو، کہاں؟ عند رسول اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تعالیٰ نے امتحان لے لیا، بعض نے اس کا معنی لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے خالص کر دیا ان کے دلوں کو تقوی کے لیے، یعنی ان کے لیے تقوی خالص ہو گیا، خاص تقوی ان کو حاصل ہو گیا۔ کن کو؟ جو اپنی آوازوں کو آہستہ رکھتے ہیں، ان کے لیے پھر کیا بشارت ہے؟
لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اللہ کی طرف سے اجر۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے تھے، کہاں سے؟ من وراء الحجرات، جو پکارتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرات کے باہر سے، کمروں کے باہر سے، جیسے وہ میں نے عرض کیا وہ آئے تھے پکار رہے تھے۔ اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے، ان بیچاروں کو ادب عادات کا پتہ نہیں ہے۔ لیکن ولو انہم صبروا، اور اگر بے شک وہ صبر کر لیتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس خود باہر تشریف لے آتے، لکان خیرا لہم، یہ البتہ ان کے لیے بہت ہی بہتر تھا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں بھی آتا ہے، یہ بڑے کم عمر تھے، ان کے بارے میں بھی لکھا ہے اور بعض صحابہ کے بارے میں بھی، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اگر کسی صحابی سے، ظاہری بات ہے بزرگ صحابی تھے، عمر میں ان سے بہت بڑے، اگر ان سے کوئی بات پوچھنی ہو، حدیث سننی ہوتی تھی، تو ان کے گھر پر آتے تھے، دروازہ نوک نہیں کرتے تھے، دروازے پر بیٹھ جاتے تھے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، خاندان کے آدمی ہیں، دروازے پہ بیٹھے ہوئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کوئی صحابی ان کے دروازے، وہ باہر نکلے دیکھ کے حیران کہ حضرت آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ سے، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں کوئی مسئلہ پوچھنا تھا، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو آوازیں بلند نہ کرو، لہذا آپ کا مقام زیادہ ہے، میں آپ کے انتظار میں ہوں، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ وہ باہر نکل آئیں، وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وہ ادب آداب کا اس حد تک خیال رکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ادب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ ہمیں قرآن پاک کی تمام تعلیمات پہ کامل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر عمل میں، ہر کام میں، ہر چیز میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل ترین اتباع ہم سب کو نصیب فرما۔ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے دکھائی ہے، یا اللہ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ۔ ابھی ایک بھائی نے دعا کی درخواست کی ہے، ان کی والدہ بہت شدید علیل ہیں، ان کے لیے خاص طور پر دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ ان کی اصل میں حج کے لیے بھی روانگی ہے، اس لیے بھی ان کی یہ درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ رکھے، ان کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، یا اللہ ان کی بیماری کو صحت سے تبدیل فرما، یا اللہ عافیت والا معاملہ فرما، کرم والا صحت والا معاملہ فرما، ان کو بھی اور تمام بیماروں کو صحت عافیت والی زندگی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔